کامران مرتضیٰ صاحب کی طرف بھی جانے دیجیے گا. کامران مرتضیٰ صاحب، آپ خود ایک وکیل ہیں، دلیلوں کے اوپر بلیو کرتے ہیں پرسنلی. کیا کوئی دلیل ایسی گورنمنٹ دے سکتی ہے جس کی بنیاد کے اوپر JUIF کنسنسس کے اوپر آنے کی کوشش کرے، کوئی ایسا راستہ نکالنے کی کوشش کرے کہ پولیٹیکل کنسنسس ڈیولپ ہو جائے اور صرف عوام کے مسائل پر فوکس ہو؟ دیکھیے، لگتا یہ کہ یہ ٹرین جو ہے گورنمنٹ مس کر چکی ہے. سارے اختلافات کے باوجود، سارا کچھ جتنا بھی ہمارے درمیان ڈفرینسز ہیں، اس کے باوجود اگر پرائم منسٹر چاہتے، جس وقت وہ پرائم منسٹر بنے تھے، جس وقت انہوں نے اوتھ لیا تھا، تو اس وقت تمام پارٹیز کو ہمارے نزدیک لانے کی کوشش کر سکتے تھے. یہ انہوں نے نہیں کیا. وہ تو ہر وقت جو ہے نا وہ دوسروں کو کوئی اندر کرنے کی اور ان کو ختم کرنے کی جو ہے نا وہ باتیں کرتے رہتے ہیں. تو اس طرح سے گورنمنٹ نہیں چلتی. وہ ابھی تک کنٹینر سے نہیں اترے. تو ان کا کام جو ہے نا، جو ان کا مقام ہے وہی کنٹینر ہے. اس کے علاوہ ان کا کوئی اور مقام نہیں ہے پاکستان کی سیاست میں یا پاکستان کی ریاست میں. اچھا، لیکن کامران مرتضیٰ صاحب، الٹیمیٹلی بات یہ ہے کہ ہر جنگ کے بعد میز پر آنا ہوتا ہے. آپ لوگ APC کر لیجئے، آپ لوگ دھرنے، آپ نے پہلے بھی JUIF نے دھرنا دیا، مجھے یاد ہے اسلام آباد کے اندر میں بھی اس دھرنے کے اندر جو ہے وہ اپنی پریزنس ایز اے میڈیا پرسن I was present there. کامران مرتضیٰ صاحب، ہر جنگ کے بعد اگر میز پر آنا ہی پڑتا ہے تو ہماری سیاست میں یہ روایت کب ختم ہوگی کہ جنگ پہلے کریں اور اس کے بعد پھر میز پر آئیں؟ یا آپ سمجھتے ہیں کہ بس اب PTI گئی ہی گئی اور جانا ہی چاہیے اور کوئی طریقہ نہیں؟ دیکھیے، سیاست ہے بات چیت کا نام، جوڑ کا نام ہے، کوئی توڑ کا نام نہیں ہے، بیٹھنے کا نام ہے. مگر یہاں پہ جو حکمران ہے یا حکمران طبقہ ہے یا حکمران طاقتیں ہیں، وہ معاملات کو اس جگہ تک نہیں لانا دیتی جہاں پہ جو ہے نا وہ آ کے کوئی آدمی میز پہ بیٹھ جائے اور بہتر طریقے سے قانون کے دائرے میں، دستور کے دائرے میں اپنے معاملات کو طے کر لیں. تو پاکستان جس دن قانون اور دستور کے دائرے میں آ گیا اور اس میں طاقتور حلقے بھی اس دائرے میں آ گئے، تو پھر ہر چیز جو ہے نا میز پہ طے ہوا کرے گی. پھر اس کے لیے شاید ایجیٹیشن نہ کرنا پڑے. تو یہ ایجیٹیشن جو ہے یہ مجبوری ہے، اور شاید اسی مجبوری نے اس میں دستور نے بھی اس کو ریکگنائز کر لیا. رائٹ. اچھا، ابھی تھوڑی دیر پہلے احمد جواد صاحب فرما رہے تھے کہ اپوزیشن کو کچھ آف کورس فلیکسیبلٹی، اینڈ جنرلی PTI کا بھی یہ موقف ہے کہ اپوزیشن کو بھی فلیکسیبلٹی کا مظاہرہ کرنا پڑتا ہے. اپوزیشن صرف اپنے احتساب کے معاملات کو لے کر آگے بلیک میلنگ کا ایک طریقہ کار بنا لیتی ہے سیاست کو. کامران مرتضیٰ صاحب، کیا آپ جو ہے ابھی JUIF اور PMLN اور پیپلز پارٹی میں بھی کچھ ٹرسٹ ڈیفیسٹ لگتا ہے؟ کیا آپ بلیو کرتے ہیں کہ آپ کے پچھلے دھرنے کو PMLN نے اور پیپلز پارٹی نے اپنے مقاصد کے لیے استعمال کیا، اپنے فوائد کے لیے استعمال کیا، اور جو آپ کا ایم تھا وہ نہیں اچیو ہو سکا؟ یا do you not think that? Do you think the opposite of that? دیکھیے، یہ تو نہیں کہا جا سکتا کہ ہم استعمال ہوئے یا انہوں نے استعمال کیا. ممکن ہے کہ ہماری وجہ سے ان کو کوئی فائدہ پہنچ گیا ہو، صورتحال ایسی پیدا ہو گئی ہو جس کی وجہ سے شاید ان کو فائدہ پہنچ گیا ہو. اب ان دو بڑی پارٹیوں کی اپنی مجبوری ہے. دونوں پارٹیاں جو ہے نا ان کا ہاتھ مروڑا ہوا ہے. جس طاقتور حلقے کا ہم ذکر کرتے ہیں اکثر، اسی حلقے نے ان کا ہاتھ مروڑا ہوا ہے. اور جس وقت جو ہے نا وہ انہوں نے ان سے کچھ کروانا ہوتا ہے، وہ دباؤ بڑھا دیتے ہیں، اس طاقت کو بڑھا دیتے ہیں. نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ پھر اس کے بعد جو ہے نا وہ پھر پارٹیاں جو ہے نا کمپرومائز کر جاتی ہیں. رائٹ. اچھا، لیکن کامران مرتضیٰ صاحب، یہ دونوں جماعتیں تو کہتی ہیں کہ ہم ڈیموکریسی کے اصولوں کے اوپر کوئی کمپرومائز نہیں کریں گے. تو ان کا ہاتھ اگر کسی نے مروڑا ہو، اور آپ اسٹیبلشمنٹ کی طرف اشارہ کر رہے ہیں، اگر اسٹیبلشمنٹ نے مروڑا ہو تو یہ تو ویسے ہی اسٹیبلشمنٹ کے خلاف بڑی ببانگ دہل بات کرتے ہیں. اگر ایسا کچھ ہو تو یہ ٹی وی پر آ کر یا اپنے جلسوں میں یا اپنی گفتگو میں یا اپنے سوشل میڈیا پر ایسی بات کیوں نہیں کریں گے؟ دیکھیے، اس میں جو بھی ان کے نیریٹو تھے، جو ان کے بیانیے تھے، وہ اس کے اوپر اس کو لے کے چل نہیں پائے. اس کو چند دن لے کے چلتے ہیں، اس کے بعد جو ہے نا پھر اس کے بعد جو ہے وہ معاملہ جو ہے نا وہ درمیان میں چھوڑ جاتے ہیں. تو یہ آثار بتاتے ہیں، کرائن بتاتے ہیں کہ یہ کہیں نہ کہیں پہ ان کا ہاتھ مروڑا ہوا ہے. کیونکہ اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ ان کو نوٹسز شروع ہو جاتے ہیں نائب سے، یا ان کی پیشیاں شروع ہو جاتی ہیں. جب وہ پیشیاں شروع ہو جاتی ہیں تو شاید وہ اتنا پریشر برداشت نہیں کر پاتے. جب پریشر برداشت نہیں کر پاتے تو وہ ہمارے ساتھ نہیں چل پاتے، یا وہ پبلک کی اس ڈیمانڈ کے مطابق نہیں چل پاتے، پھر وہ پیچھے ہٹ جاتے ہیں. رائٹ. ٹھیک.